نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دارالعلوم دیوبند کے مولوی صاحب سے کسی نے یہ سوال کیا کہ کیا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہیں بھی آ اور جا سکتے ہیں؟ تو مولوی صاحب نے جواب میں کیا لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات برزخی ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہیں بھی نہیں آ اور جا سکتے ہیں۔ یہ فتویٰ ہے دارالعلوم دیوبند کے مولوی صاحب کا۔ اگر کوئی وہاوڑا میری آڈیو سنتا ہو تو مجھ سے رابطہ کرے، میں انشاءاللہ اس کو اسکین پیج سینڈ کر دوں گا، دکھا دوں گا اس کو۔ اچھا، اب آگے بڑھتے ہیں۔ انہی دیوبندیوں کا اپنے ملا اور مولویوں کے تعلق سے عقیدہ کیا ہے وہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ میرے سامنے یہ کتاب ہے جس کتاب کا نام ہے ارواح ثلاثہ یعنی حکایت اولیاء۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 193 اور 194 پر لکھا ہے ایک واقعہ، اور واقعہ کیا ہے کہ قاری طیب صاحب محتمم دارالعلوم دیوبند کے بیان کرتے ہیں کہ جس زمانے میں مولوی رفیع الدین صاحب مدرسے کے محتمم تھے، دارالعلوم کے بعض مدرسین کے درمیان آپس میں کچھ جھگڑا ہو گیا۔ آگے چل کر مدرسے کے صدر مدرسین مولوی محمود الحسن صاحب اس ہنگامے میں شریک ہو گئے، اور جب مولوی محمود الحسن صاحب اس جھگڑے میں شریک ہوئے تو جھگڑا اور زیادہ طول پکڑ گیا۔ اسی دوران ایک دن بعد نماز فجر مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا محمود الحسن صاحب کو اپنے حجرے میں بلایا، جو حجرہ دارالعلوم دیوبند میں ہی ہے، اور بند حجرے کے دروازے کو کھول کر اندر داخل ہوئے۔ موسم سخت سردی کا تھا۔ مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پہلے یہ میرا روئی کا لبادہ دیکھ لو۔ یعنی کہ مولانا رفیع الدین صاحب نے جب اپنے حجرے میں مولوی صاحب کو بلوایا، محمود الحسن صاحب کو، تو جیسے ہی حجرے میں داخل ہوئے تو مولانا رفیع الدین صاحب فرماتے ہیں کہ پہلے یہ میرا روئی کا لبادہ دیکھ لو۔ مولانا نے جب لبادہ کو دیکھا تو وہ تر تھا، یعنی خوب بھیگ رہا تھا۔ فرمایا کہ واقعہ یہ ہے، کون فرما رہا ہے؟ مولانا رفیع الدین صاحب۔ فرمایا کہ واقعہ یہ ہے کہ میرے پاس مولانا قاسم نانوتوی صاحب جسم کے ساتھ ظاہر ہوئے، میرے پاس تشریف لائے، جس سے میں ایک دم پسینہ پسینہ ہو گیا اور میرا لبادہ تر ہو گیا، اور یہ فرمایا کہ محمود الحسن صاحب کو کہہ دو کہ اس جھگڑے میں نہ پڑے، بس میں نے یہی کہنے کے لیے تمہیں بلایا ہے۔ یعنی کہ مولانا رفیع الدین صاحب فرماتے ہیں کہ میرے سامنے مولانا قاسم نانوتوی صاحب جسم کے ساتھ ظاہر ہوئے، اور مولانا قاسم نانوتوی صاحب فرماتے ہیں مجھ سے کہ محمود الحسن سے کہہ دینا کہ اس جھگڑے میں نہ پڑے، اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں یہی کہنے کے لیے بلایا ہے۔ مولانا رفیع الدین صاحب فرماتے ہیں محمود الحسن صاحب سے کہ میں نے تمہیں یہی کہنے کے لیے بلایا ہے۔ پھر کیا؟ محمود الحسن صاحب نے عرض کی، حضرت میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں کہ اس کے بعد میں کسی سے کچھ نہ بولوں گا۔ اب بتانا میرا مقصد یہ ہے کہ جب دیوبندیوں کے اپنے ملا اور مولوی کی بات آتی ہے تو ان کے ملا مولوی قبر پھاڑ کر ان کے سامنے جسم کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں، اور دو لوگوں کے درمیان جو جھگڑا ہوتا ہے وہ جھگڑا بھی ختم کرانے کی قوت اور صلاحیت رکھتے ہیں۔ لیکن جب بات آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تو ان کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قبر انور سے باہر نہیں آ سکتے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اسی طرح ایک واقعہ اور بھی ہے لکھا ہوا
کتاب کا نام ہے اشرف السوانح، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 39 اور 40۔ مصنف کا نام خواجہ عزیز الحسن صاحب۔ واقعہ یہ ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے پردادا کسی بارات میں تشریف لے جا رہے تھے کہ ڈاکوؤں نے آ کر بارات پر حملہ کیا۔ ان کے پاس تیر اور کمان بھی تھے۔ انہوں نے ان ڈاکوؤں پر تیر برسانا شروع کیا۔ چونکہ ڈاکوؤں کی تعداد کثیر تھی اور ادھر ویسر و سامانی تھی، یہ مقابلے میں شہید ہو گئے۔ کون؟ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے پردادا۔ شہادت کے بعد ایک عجیب واقعہ ہوا۔ رات کے وقت اپنے گھر مثل زندہ کے تشریف لائے اور اپنے گھر والوں کو مٹھائی لا کر دی اور فرمایا کہ اگر تم کسی سے ظاہر نہ کرو گی تو اسی طرح روز آیا کروں گا۔ کون فرما رہا ہے؟ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے پردادا، جن کی شہادت ہو چکی ہے۔ کس سے آ کر کہہ رہے ہیں؟ اپنی بیوی سے، یعنی کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی پردادی سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم کسی سے نہ کہو گی تو اسی طرح روز آیا کروں گا۔ لیکن ان کے گھر والے بچوں کو مٹھائی کھاتے ہوئے دیکھیں گے تو نہ جانے کیا شبہ کریں گے، اس لیے ظاہر کر دیا اور آپ تشریف نہ لائے۔ یہ واقعہ خاندان میں مشہور ہو گیا۔ کتاب کا نام اشرف السوانح، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 39 اور 40۔ اب کوئی بھی وہابی، کوئی بھی دیوبندی میری اگر یہ آڈیو سنتا ہو اور اس کو اگر یہ خواہش ہو حوالے کی تو میرے نمبر پر رابطہ کرے۔ میرا نمبر ہے 8439 04 89 73۔ یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے اور میرے واٹس ایپ نمبر پر ہی کال کرے، میں انشاءاللہ اس کو حوالہ بھی دکھا دوں گا۔ اور میرا سوال ان سے یہ بھی ہے، وہابیوں اور دیوبندیوں سے، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو ان کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قبر انور سے باہر نہیں آ سکتے، لیکن جب ان کے ملا اور مولویوں کی بات آئے تو وہ باہر بھی آ سکتے ہیں، مٹھائی بھی لا کر دے سکتے ہیں، مدرسے میں اگر جھگڑا ہو تو وہ بھی ختم کرانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔